بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج خلاف معمول سلطان نے رات کا کھانا تناول فرمانے کے بعد سپاہیوں کو اطلاع دی کہ وہ کچھ دیر محل سے باہر گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے سواری تیار کروائی جائے۔ سپاہی حیران ہوئے کیونکہ سلطان نے اس سے پہلے کبھی بھی رات کے اس پہر یوں خاص طور پر سواری منگوا کر اہتمام نہیں کروایا تھا۔ اگر وہ چہل قدمی کرنا چاہتے بھی ہوں تو اپنے اس محل کے ساتھ بنے ہوئے خوبصورت باغ میں ہی چہل قدمی کر لیا کرتے تھے، اور اس موقع پر ان کے ساتھ ملکہ تو لازمی موجود ہوتی یا پھر وزیر اور خاص آدمی جن سے وہ کسی معاملے پر مشاورت کر لیا کرتے تھے۔ خفیہ گشت پر جاتے تو کبھی بھی سب کے سامنے سواری کا نہیں کہہ سکتے تھے۔ بہرحال سلطان کے رویے میں یہ تبدیلی محسوس کر کے سپاہیوں نے جلد از جلد سواری تیار کروا دی۔ جب آ کر سلطان کو اطلاع دی تو اس وقت وہ ملکہ کے ساتھ راہداریوں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ پھر ملکہ سے کچھ کہا اور خود محل سے باہر چلے آئے۔ سپاہی تو حیران تھے کہ سلطان نے تو آج نماز بھی ادا نہیں کی، مگر سلطان نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور گھوڑے کو ہواؤں سے اڑاتے ہوئے ایک راستے کی طرف نکل پڑے۔ سلطان کے گھوڑے کی نسبت باقی گھوڑے جن پر سپاہی سوار تھے وہ اس قدر تیز نہیں تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے سلطان کو کہیں جانے کی بہت زیادہ جلدی ہو۔ ان سپاہیوں کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تمتمانے لگی جب انہوں نے سلطان کے گھوڑے کو جنگل کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک سپاہی گھبراتے ہوئے عقب سے چلا کر کہنے لگا، سلطان محترم، جان کی امان ہو۔ سلطان محترم، کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جیسے ہی سلطان نے اپنے عقب میں اپنے سپاہی کو چلا کر بولتے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل اینٹ لگا کر گھوڑے کو روکا، گھوڑے کی سمت تبدیل کی اور اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود سپاہی کی طرف دیکھا جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیم اندھیرا تھا، چاند کی روشنی تھی جس میں سلطان کے چہرے کی زیارت وہ سپاہی کر پا رہا تھا۔ مسکرا کر سلطان کہنے لگے کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں پرسکون ماحول میں عبادت کروں۔ اگر تم لوگ چاہو تو یہیں پر رک سکتے ہو، مگر میں آج جنگل میں ایک خاص مقام پر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہی گھبرائے تھے۔ جنگل میں اس وقت کئی طرح کے خوفخوار جانور بھی وہاں پر ہو سکتے تھے جو کسی بھی طرح سلطان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر سلطان نے سپاہیوں کی ایک نہ سنی اور گھوڑے کو بھگاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگے۔ ان کے ساتھ ایک مشال تھی جو روشنی کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ گھنے جنگل میں داخل ہونے کے بعد سپاہی بھی تھوڑے گھبرانے لگے، مگر سلطان اطمینان کے ساتھ ایک صاف ستھری جگہ پر آئے۔ آس پاس ایک نظر دوڑائی، بالکل خاموشی تھی۔ درختوں سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تو ان کی روح تک تازگی بخش رہی تھی۔ سلطان نے وہیں پر قبلہ رخ ہو کر جائے نماز بچھائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سرگوشی نما انداز میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ ایسی عبادت تھی کہ سپاہیوں سے بھی رہا نہ گیا۔ انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو باندھا اور پھر جیسے ہی دو سپاہی پاس ہی موجود ندی کی جانب بڑھ کر وضو کرنے لگے تو ایک سپاہی چلا کر پیچھے گرا تھا۔ سلطان کی عبادت میں خلل تو آیا۔ چلانے کی آواز پر سلطان کے ذہن میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے سپاہی بھی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں گے، مگر ندی کے قریب انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو چلانے لگے تھے؟ سلطان نے بہرحال اپنی عبادت جاری رکھی، جبکہ انہیں اپنے عقب میں جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ بھی ان سے ڈھکی چھپی ہوئی نہ تھیں۔ وہ سپاہی چلا رہا تھا، روتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان بچائیے، سلطان محترم میری جان بچائیے، ایک ایسی خونخوار بلا میں نے پانی میں دیکھ لی ہے۔ جیسے ہی اس نے چلانا شروع کیا، اگلے ہی پل باقی سپاہی بھی بھاگ کر اس کے پاس پہنچے تھے۔ وہ آپس میں باتوں میں لگے تھے، مگر سلطان اطمینان سے عبادت کرنے کے بعد ہی جائے نماز سے اٹھے۔ پلٹ کر دیکھا تو سارے سپاہی مارے خوف کے پاس موجود ایک درخت کے سائے میں کھڑے تھے، ایک دوسرے سے یوں لپٹے تھے جیسے کوئی انتہائی خوفناک مخلوق دیکھ لی ہو۔ سلطان نے انہیں یوں گھبراتے ہوئے دیکھا تو ایک نظر آس پاس ڈالی، پھر ان کے قریب آ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کیا کوئی جنگلی جانور دیکھ لیا؟ مگر وہ سپاہی جو بے حد زیادہ گھبرایا ہوا تھا سلطان کو کچھ بتانے لگا۔
سلطان کے تو ماتھے پر شکن پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ کہنے لگے سلطان محترم، میں جیسے ہی ندی کی طرف بڑھا تاکہ وضو کر سکوں تو ندی کے بہتے پانی میں مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ جب میں نے اس طرف غور کیا تو مجھے تقریباً 5 فٹ تک لمبائی میں ایک آبی مخلوق دکھائی دی ہے، جس نے اپنا وجود پھیلا رکھا تھا اور وہ پانی میں گول گول گھوم رہی تھی۔ جب میں چلایا تو اگلے ہی پل وہ بالکل ساخت ہو گئی، جیسے اس میں جان ہی موجود نہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس نے پانی میں ڈبکی لگا دی۔ وہ تیز تیز پانی میں ڈبکی لگاتی شاید میری طرف سے ہی آ رہی تھی۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی، ہم نے یہاں پر آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے سلطان محترم، مجھے تو لگتا ہے کہ اس پانی میں کوئی خطرناک مخلوق آ چکی ہے۔ سلطان اس سپاہی کی گھبراہٹ کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں پاس موجود 2 سپاہی اور بھی کہہ رہے تھے کہ جی سلطان محترم، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے خود اس کے چلانے پر جب پانی کی طرف دیکھا تھا تو ہمیں پانی میں یوں ہی دبکی لگاتی ہوئی کوئی مخلوق دکھائی دی تھی۔ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، مگر وہ جو بھی ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ سلطان یہ سن کر کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے۔ یہ ندی تو پاس ہی موجود ایک گاؤں سے ہو کر آتی تھی، اور جنگل کے جس حصے میں سلطان موجود تھے وہ حصہ کوئی بہت زیادہ گہرے جنگل کا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر صدیوں تک لوگوں کا گزر ہی نہ ہو۔ یہ مقام تو ایسا تھا کہ جہاں پر راہ گزرے بنی ہوئی تھی، لوگ اکثر یہاں پر آیا کرتے تھے اور ندی میں نہا بھی لیا کرتے تھے۔ اگر سچ مچ اس طرح کی کوئی مخلوق اس پانی میں تھی جو کہ انسان کے لیے خطرہ ہو تو ابھی تک سلطان کے دربار میں کوئی شکایت لے کر کیوں نہیں آیا تھا؟ ایسا کسی بھی طرح کا مسئلہ سلطان تک نہیں پہنچا تھا۔ سلطان ان سپاہیوں کی ساری بات سن کر اس ندی کی طرف بڑھے اور قدم بہ قدم چلتے ہوئے ندی کے قریب آنے لگے، جبکہ پیچھے کھڑے سپاہی گھبراتے ہوئے سلطان سے یہ کہہ رہے تھے کہ سلطان محترم، آپ پانی کے قریب مت جائیں، ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ دشمن کی کوئی سازش ہو، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ سپاہی اپنے پاس موجود تلواریں نکال کر سلطان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مگر سلطان نے ایک نظر اس بہتے پانی کو دیکھا، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اپنے ہاتھ پانی میں ڈال کر پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی ناک کے قریب لے جا کر سونگا۔ کچھ تو ایسا تھا جس کا احساس سلطان کو ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی مٹھی میں اس پانی کو لے کر دوبارہ ندی میں اچھال دیا اور خود اٹھ کر جھٹ سے گھوڑے پر بیٹھ کے سپاہیوں سے کہنے لگے کہ جلد از جلد محل واپس چلو۔ سلطان کو یوں سنجیدہ دیکھ کر وہ سپاہی بھی بے حد زیادہ گھبرا چکے تھے۔ جلد از جلد گھوڑے پر بیٹھ کر وہ لوگ محل پہنچے تھے۔ سلطان محترم نے اپنا گھوڑا سپاہی کے حوالے کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ اگلی صبح تک یہ سارا معاملہ پورے محل میں پھیل چکا تھا۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا تھا، جو کچھ وہ اس ندی میں دیکھ کر آئے تھے۔ وہ شخص گھبرایا ہوا سب کو بتا رہا تھا کہ جس جانب وہ مخلوق کھڑی تھی وہاں پر گھنے درختوں کا سایہ تھا۔ اگر وہاں پر درخت نہ ہوتے تو چاند کی روشنی میں یقیناً میں بہت کچھ دیکھ سکتا تھا، مگر چونکہ اندھیرا تھا اس لیے میں واضح طور پر اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ جس قدر پانی کے اوپر تھی اتنی ہی پانی کے اندر بھی تھی۔ اسے جس قدر سمجھ تھی وہ اس سے 2-4 لقمے اور ملا کر لوگوں کو بتا کر ان میں خوف و ہراس پیدا کر رہا تھا، جبکہ وہیں سلطان کے اعلان کے منتظر تھے۔ آخر سلطان وہاں سے راتوں رات اتنی جلدی واپس کیوں آگے تھے؟ باقاعدہ سپاہیوں نے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی ندی کے قریب مت جائے، اس میں کوئی بہت ہی خوفناک مخلوق ہے، یا پھر سلطان کے حکم کا انتظار کرے۔ ہو سکتا ہے سلطان کوئی نہ کوئی ایسا حکم تو ضرور ہی دیں گے جو رعایا کے بھلے کے لیے ہوگا۔ اگلی صبح جب دربار لگا تو معمول سے زیادہ دربار میں لوگوں کا رش تھا۔ دربان، مشیر اور وزیر سب ہی اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، جب یہ سلطان سامنے بیٹھے سب کے مسئلے مسائل کو سن رہے تھے۔ سلطان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جو سرخ تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پوری رات ٹھیک سے نہ سو سکے، ان کی نیند نہ پوری ہوئی ہو۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی سلطان کے پاس آیا جس کی آمد خلاف توقع تھی۔ انہوں نے جب اس پانی کو سونگا تھا تو اس سے انتہائی گندی بو آ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اس پانی میں ایسا تھا جو اسے خراب کر رہا تھا۔
مگر وہ کیا تھا اس کا پتہ سلطان آج لگانے والے تھے، مگر اس سے پہلے ہی ان کا ہر سوال کا جواب خود ہی چل کر ان تک پہنچ چکا تھا۔ سلطان کے پاس ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلطان کو سلام کیا تو بدلے میں سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اسے خاموش پا کر اس سے فرمانے لگے کہ بتاؤ کس لیے دربار میں آنا ہوا، کیا سنانا چاہتے ہو؟ اس بات کو سننا تھا کہ وہ شخص ایک گہری سانس خارج کر کے آس پاس دیکھنے لگا۔ سلطان کے دائیں جانب ان کا وزیر کھڑا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں؟ سلطان نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ہاں کہو، مگر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ سلطان محترم، جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ معاملہ آپ کے علاوہ کسی اور کے گوش گزار بھی ہو۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ وزیر کو وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، مگر سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر پر ڈالی اور پھر اس سے فرمانے لگے کہ یہ میرا وزیر ہے، میرا دایاں بازو ہے، تم اپنا مسئلہ بے فکر ہو کر یہاں بیان کر سکتے ہو۔ یوں سلطان کا جواب سن کر اس شخص نے ایک گہری سانس خارج کی۔ پھر جو کچھ اس نے سلطان محترم کو بتانا شروع کیا، سلطان کے تو جیسے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ سلطان محترم، میرا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ شاید آج سے پہلے آپ کو اس طرح کے مسائل سے سامنا کرنا پڑا ہو، یہی وجہ ہے کہ میں بھی جھجک رہا ہوں کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اس معاملے کو خود ہی حل کر لینا چاہیے، آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ بھلا اس طرح کے معاملے میں آپ سے کیوں کر بیان کروں گا؟ آپ تو بادشاہ ہیں، سلطنتوں کے سلطان ہیں، بھلا میرے اس معاملے سے آپ کو کہاں دلچسپی ہوگی؟ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ یا آپ کے سپاہی مجھے بے عزت کر کے وہاں سے نکال ہی نہ دیں، لیکن پھر بھی میں چلا آیا۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ سلطان محترم، دراصل میری ایک بیوی ہے۔ میں جب تجارت کے لیے مصر گیا تھا تو وہاں پر شدید بارشوں اور طوفان کی وجہ سے مجھے مجبوراً ایک گھر میں رکنا پڑا۔ وہ شخص بہت اچھا تھا اور میں اکثر اسی کو اپنا سامان فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ جب شدید بارشیں شروع ہو گئیں اور واپسی کا راستہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا تو مجھے ایک ہفتے کے لیے کہیں نہ کہیں تو رکنا تھا۔ جب میں نے ان سے ذکر کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ تم میرے گھر رہ لو۔ جب میں نے اس کا معاوضہ پوچھا تو کہنے لگے کہ بس معاوضہ یہ ہوگا کہ تم میرے گھر رہ کر ہر شام مجھے حکایات سنایا کرنا۔ مجھے پرانے زمانے کے قصے حکایات سننا بہت پسند ہے۔ یوں میں ان کے گھر رہنے لگا۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جس وقت میں گھر گیا تو اسے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ دوبارہ وہ لڑکی میرے سامنے تو نہیں آئی، لیکن میں شرماتا تھا کہ کیسے اس کے باپ سے کہوں گا مجھے اس کی لڑکی پسند آ گئی اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں 7 دن تک اس کے گھر میں رہا تھا اور یوں ایک روز خود ہی اس کا باپ مجھے کہنے لگا کہ کیا تم میری بچی سے شادی کرو گے؟ میں تو کب سے تیار بیٹھا تھا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یوں میری شادی ان کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، دوشیزہ تھی۔ یوں اپنے سے کم عمر اور حسین بیوی کو پا کر میں تو خوشی سے نہال ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے اپنے تعلقات وہاں پر تو آگے نہیں بڑھا سکتا تھا، لیکن ہاں جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں اس تاجر کی بیٹی کو لے کر واپس یہاں چلا آیا۔ شروع میں تو میرے تعلقات میری بیوی رملہ کے ساتھ بہت اچھے رہے۔ وہ میرے سارے حقوق اچھے سے پورے کرتی تھی، مجھے خوش رکھتی تھی، میرے گھر آنے سے پہلے میرا پسندیدہ کھانا تیار کر دیتی تھی۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، مگر ایک روز جب میں گھر آیا تو اس روز چاند کی 14ویں رات تھی۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کے لمحات گزارنے کی شدت سے طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنی بیوی رملہ سے تو وہ اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کہہ کر وہ مجھ سے الگ بستر بنا کر سو گئی، جبکہ میں اس کی خواہش کا احترام کرتا چپ چاپ دوسری جانب ہو کر سو گیا۔ لیکن بے چینی کی وجہ سے میں سکون سے سو نہیں پا رہا تھا۔ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو پلٹ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا
چونکہ چاند کی 14ویں رات تھی اور کھڑکی کھلی تھی، اسی لیے چاند کی روشنی میں جب بیوی کے بستر پر نظر ڈالی تو بستر خالی تھا۔ میری بیوی وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ پورا گھر بھی خالی تھا، البتہ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے گھر کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ چکی تھی۔ آخر وہ کہاں گئی تھی؟ رات کے پچھلے پہر گھر سے باہر جانے کا کیا جواز بنتا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیوی پر شک کرنے لگا۔ میں تو اسے میلوں دور مصر سے لایا تھا، پھر اس نے جہاں پر اپنے عاشق بنا رکھے تھے جن سے یہ تعلقات بڑھا رہی تھی، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو کردار کی کچی تھی، تبھی تو اس کے باپ نے صرف چند روز ہی میرے ساتھ گزارنے کے بعد اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیا، حالانکہ یہ مجھ سے کافی کم عمر تھی۔ یہ سوچ کر میری تو بے چینیوں میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس وقت تو کچھ بھی احساس نہیں کروایا، مگر اس رات جب ایک مرتبہ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ آدھی رات کو وہ جنگل میں کیا کرنے کے لیے جا رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر تو میرا دماغ پھٹنے کو تھا، مگر میری بیوی جلدی جلدی جا کر اس ندی میں کھڑی ہوگی۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی تھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے تھے۔ تبھی اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا کہ تبھی اس کے کھلے لمبے گھنے بال ہوا میں اڑنے لگے اور پھر ہوا میں ہی بالکل ساخت ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بال لوہے کی تاروں کی طرح بالکل اٹک چکے ہوں۔ یہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ میں چلا اٹھا۔ میرے چلانے کی آواز پر میری بیوی نے گھبرا کر مجھے دیکھا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر وہ پانی سے باہر نکل آئی تھی۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے دور ہٹنے لگا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کہنے لگا کہ تم وہ نہیں ہو جو دکھتی ہو، بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ تمہارے بال ہوا میں کیوں رک چکے تھے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چپ چاپ گھر لے کر آنے لگی۔ گھر آتے ہی اس نے دروازے بند کیے اور پھر کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ دیکھیے، میں آپ کے سارے حقوق پورے کرتی ہوں، آپ کو خوش رکھتی ہوں، آپ کو بھی چاہیے کہ مجھے تنگ مت کریں۔ میں کالا علم جانتی ہوں اور میں چلا کاٹ رہی تھی۔ آج آپ کی وجہ سے میرا عمل پورا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ خدا را دوبارہ میرے عمل میں دخل اندازی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے ساتھ میں سخت برتاؤ کروں گی۔ ایک دم سے اس کا یہ اصل چہرہ دیکھ کر میں تو بھوکلا کر رہ چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ خواب ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو روکنے کی بہت کوشش کی، اسے سمجھایا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، آخر تم کس لیے چلا کاٹ رہی ہو؟ مگر وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ میری تو ساری محبت گویا جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ مجھے شروع سے ہی یہ کالے علم کرنے والے اور غلط کام کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ کہاں خبر تھی کہ میری اپنی بیوی ایسی نکلے گی۔ دکھنے میں تو وہ کوئی کم عمر حسینہ لگتی تھی، مگر اس کے اس معصوم شریف چہرے کے پیچھے اس قدر خطرناک عورت چھپی ہوئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات جب میری بیوی پھر اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ سختی برتتے ہوئے میں نے اس پر ہاتھ تک اٹھا لیا تاکہ وہ میری سختی پا کر وہاں جانا چھوڑ دے، مگر اس نے مجھ پر ایسی پھونک ماری کہ اس پھونک کا میری سانس کے ذریعے مجھ میں داخل ہونا تھا کہ میں وہیں پر پیچھے کو گر گیا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے جسم سے روح کو ہی کھینچ لیا گیا ہو۔ میں بس سانس لے رہا تھا، باقی میرا پورا وجود گویا پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ ہلوں، مگر نہیں۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی پڑا رہا۔ صبح کے وقت جب میری بیوی چلا کاٹ کر واپس آئی تو اس نے میرے پاس آ کر اپنے پاؤں زور سے زمین پر 3 مرتبہ مارے تھے اور میں واپس اپنے حواس میں لوٹ آیا۔ میں اسے ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں سلطان محترم، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ایسی بیوی کو مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے یا میں اسے طلاق دے کر چھوڑ دوں؟ میں ایسی بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ طلاق تو انتہائی برا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کا اصل چہرہ مجھ پر آشکار ہو، وہ کس لیے یہ جادو اور چلے کاٹتی پھر رہی ہے۔
आखिर उसका मकसद क्या है? सारी बात वहां मौजूद दरबारी सुन रहे थे। सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह चुकी थी। सुल्तान भी सोच में पड़ गए थे। तभी उन्होंने वहां पर सिपाहियों को भी बुलाया। फिर उस शख्स से सवाल करने लगे कि क्या कल रात तुम्हारी बीवी वहां पर गई थी? तो वो शख्स सर झुका कर कहने लगा कि जी सुल्तान मोहतरम, कल रात भी मेरी बीवी गई थी। मगर हैरत की बात तो ये है कि वो पहले जो एक तवील वक्त चिल्ला काटते हुए गुजार कर आती थी, गुज़िश्ता रात वो काफी जल्दी वापस घर आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या थी। शायद उसका अमल पूरा हो गया था। इस बात पर सुल्तान मोहतरम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और फिर उन्होंने अपने सामने खड़े सिपाहियों को देखा। कहने लगे कि कल रात तुम्हारी बीवी उस नदी के पानी में ही खड़ी थी, जिसे ये लोग खूंखार मखलूक समझ रहे थे। बहरहाल ये एक मसला तो हल हो चुका है, मगर इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी खबर तुम मुझे सुना रहे हो, वो तो काफी पेचीदा किस्म की है। मैं ऐसे लोगों को अपनी रियासत में रख नहीं सकता जो इस कदर गलत काम करके दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हो। तुम फिक्र मत करो, अभी तुम जाओ और अपनी बीवी के साथ अपना रवैया अच्छा रखो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस मसले का हल निकाल कर तुम्हें वापस अपनी खिदमत में बुलाऊंगा। यूं वो शख्स सुल्तान मोहतरम की बात पर थोड़ा पुरसुकून होकर वहां से चला गया, जबकि सुल्तान मोहतरम सोच में पड़ गए थे। उसके बाद सुल्तान मोहतरम ने बाद में आने वाले लोगों के मसाइल को हल करना शुरू कर दिया, मगर उनके जहन में यही बातें चल रही थी कि आखिर वो लड़की ऐसा कर क्यों रही थी। सुल्तान उसके बाद सल्तनती उमूर में मसरूफ हो गए। तमाम तर मामलात हल कर लेने के बाद सुल्तान मोहतरम एक मर्तबा फिर गश्त पर निकले थे। आज उन्होंने सिपाहियों को अपने साथ नहीं लिया था। आज वो अकेले ही अपने घोड़े के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर असल माजरा क्या है। सुल्तान मोहतरम जंगल में तो पहुंच चुके थे, फिर धीरे धीरे नदी के साथ साथ सफर तय करने लगे। तभी अंधेरे में उन्हें नदी के बीचों बीच वो लड़की नाव तक पानी में डूबी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद कर रखे थे। उसके बाल सचमुच हवा में यूं ही खड़े थे जैसे वो किसी इंसान के बाल ना हो बल्कि दरख्त की शाखें। और उसके बाद सुल्तान मोहतरम ने नदी में उतरकर जैसे उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा तो अगले ही पल उनके पूरे वजूद में एक झटका सा लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे उनके पूरे वजूद में करंट दौड़ चुका हो, जैसे आसमानी बिजली उनके पूरे वजूद को मुतासिर कर चुकी हो। सुल्तान मोहतरम ने एक झटके से अपना हाथ उससे पीछे हटाया। यूं अपने कंधे पर लम्स महसूस करके उसने पलटकर देखा। जैसे ही उसने एक शख्स को अपने पीछे खड़ा देखा तो अगले ही पल अपना हाथ आगे बढ़ाकर शायद वो कोई अमल ही करने वाली थी, कहने लगी, खबरदार मेरी इज्जत पर हमला मत करना। मगर सुल्तान उसका हाथ पकड़कर दबो चुके थे। कहने लगे कि अपनी हद में रहो, तुम जानती नहीं कि हम कौन है। सुल्तान की आवाज सुनकर वो दम बखुद रह चुकी थी। सुल्तान की आवाज तो उसने बहुत मर्तबा सुनी थी। वो अक्सर दरबार में भी उनकी सुनवाइयां सुनने के लिए जाया करती थी। यूं सुल्तान को अपने सामने देखकर वो घबरा कर उसी हालत में ही बाअदब अंदाज में सुल्तान को सलाम पेश करने लगी। कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, गुस्ताखी माफ हो, मैं नहीं जानती थी कि ये आप हैं। मुझे लगा शायद कोई मेरी इज्जत पर हमला करने के लिए आया है। इतना कहकर वो पानी से निकल चुकी थी, जबकि सुल्तान भी पानी से बाहर आ गए। उन्होंने इतना कहा था कि मुझे तुम्हारे घर चलना है, क्या तुम मेरी मेहमान नवाजी करोगी? वो घबराते हुए सुल्तान को अपने साथ घर तो ले गई, मगर घर पहुंचने ही जब सुल्तान बिस्तर पर उसी शख्स को बेजान सा लेटे हुए देखा कि सुल्तान के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगे, ये सब कुछ क्या है? तुम अमल करके अपने शोहर को किस हालत तक पहुंचा दिया है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या एक औरत को जेब देता है कि वो अपने शोहर की नाफरमानी करे? न सिर्फ नाफरमानी करे बल्कि जो घिनौना खेल तुम खेल रही हो, क्या तुम जानती भी हो उसका खुमियाजा तुम्हें कैसे भुगतना पड़ेगा? तुम काला इल्म करती हो। उसने जब सुल्तान के मुंह से ये सब कुछ सुना तो रोते हुए सुल्तान के कदमों में गिर गई, हाथ जोड़ गई। कहने लगी, खुदारा मुझ पर ये इल्जाम मत लगाए। सुल्तान मोहतरम, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सुल्तान मोहतरम ने उसकी जानिब इंतहाई गुस्से से देखा था। सुल्तान कहने लगे कि पहले अपने शोहर को ठीक करो। रोते हुए उसने अपनी कमर पर बंधे हुए एक थैले को खोला था, फिर उसमें से कोई गोली निकालकर अपने शोहर की जुबान के नीचे रखी तो कुछ ही देर बाद उठकर बैठ गया। रमला रोते हुए कहने लगी कि सुल्तान मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सितारों के इल्म जानती हूँ। मैं
جلیبی کاٹتی ہوں، لیکن آج تک میں نے علم کا غلط استعمال نہیں کیا۔ مجھ پر یہ خاص عطا ہے یا پھر میری خوش قسمتی ہے کہ میں آنے والے وقت کو اپنے خواب میں دیکھ لیتی ہوں۔ آج تک میں نے جن جن لوگوں کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور ان پر آنے والی مصیبتوں کو دیکھا ہے، تو میں ان کی خاطر دعا کرتی ہوں، ایک خاص عمل کرتی ہوں تاکہ وہ شخص مصیبتوں سے بچ سکے۔ میرے پاس ایسے جنات بھی ہیں جن کو حاضر کر کے میں اس شخص کی حفاظت کے لیے لگا دیتی ہوں۔ یہ سب کچھ میں بغیر کسی لالچ کے کرتی ہوں۔ جس وقت یہ شخص ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا تھا تو پہلی نظر میں ہی اسے دیکھ کر اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ اس رات جب میں سوئی تو خواب میں میں نے دیکھا کہ یہ شخص ایک بہت بڑی مصیبت میں گرنے والا ہے۔ اس پر پانی کا ایک ایسا زہریلا کیڑا حملہ کرے گا کہ اس کے بعد مجھے ایک طویل عرصے تک انتہائی موذی مرض میں مبتلا رہے گا اور پھر وفات پا جائے گا۔ یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے خود ضد کر کے اپنے والد محترم سے کہا کہ مجھے اس شخص سے شادی کرنی ہے۔ شادی کرنے کے بعد میں اس شخص کے ساتھ خوش و خرم تھی۔ مجھے لگا شاید یہ خواب دوبارہ مجھے نہیں آئے گا، لیکن ایک مرتبہ پھر جب میں نے اپنے شوہر کو شدید علیل دیکھا اور خود کو پانی میں کھڑا ہو کر اس کی خاطر عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس اشارے کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے مسلسل چاند کی 14ویں رات کے روز سے لے کر چاند کی 21ویں رات تک میں یہاں پر عمل کرنے کے لیے آنے لگی۔ چونکہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ میں پانی میں کھڑی ہوں، پانی میں رہنے والے جنات کو اپنا دوست بنا کر اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے مقرر کر رہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے روز سے میں یہاں پر آتی تھی اور یہاں کے دوست جنات کو اپنا دوست بنا کر اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے انہیں راغب کر رہی تھی، مگر میرا شوہر نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسے سب مسائل سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ موجود محافظ میرے شوہر کی حفاظت بھی کیا کرتا۔ جب وہ بالکل بے سود بستر پر پڑا ہوتا تو در حقیقت یہ میرا محافظ موکل ہی تھا جو اسے روکے رکھتا تھا۔ بہرحال میں نے آج تک اپنے علم کا غلط استعمال نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی اپنی آنکھوں میں آنے والا آنسو نہ روک سکا۔ صرف اور صرف غلط فہمی کی بنیاد پر وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے۔ سلطان محترم نے اس لڑکی کو سمجھایا اور پھر اس کے شوہر کو بھی اگر اس لڑکی کے خواب سچ ہوتے تھے اور سچ میں اس کے پاس کوئی علم تھا جس سے وہ لوگوں کی حفاظت کیا کرتی تھی تو اسے یہ بات پہلے سے ہی اپنے شوہر کو بتانی چاہیے تھی۔ لیکن اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ سب کچھ راز رکھتی ہے۔ اگر سلطان اس سے نہ پوچھتے تو شاید یہ راز کسی کو کانوں کان پتہ ہی نہ چل سکتا۔ یوں یہ معاملہ اس وقت تو حل ہو گیا، مگر تاریخ کے پنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس کے آگے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو دوبارہ اس طرح کا عمل کرنے سے روک دیا، مگر ٹھیک ایک ہفتے کے بعد سچ مچ ایک پانی کے ذریعے کیڑے نے اسے کاٹ لیا تھا اور اس کی پوری ٹانگ پہلے سرخ پھر نیلی اور پھر سیاہ ہونا شروع ہوگی۔ بڑے بڑے طبیب اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یوں وہی لڑکی ہی تھی جس نے جنات کی مدد سے خاص قسم کی جڑی بوٹی منگوا کر اپنے شوہر کی بیماری کا علاج کیا تھا، اور 2 ماہ کے علاج سے اس کے شوہر کی بیماری ختم ہوگی، ورنہ طبیبوں کا یہی کہنا تھا کہ اس شخص کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ زہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر کے اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ دونوں ایک طویل عرصے تک سلطان کے محل میں سپاہی اور خادمہ بن کر اپنی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔